اب یہ دیکھو وہ اس انتظار میں ہوتے تھے کب حکم الہی آئے ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں. تو ادھر لائن لگی آیات کی تے اسی اپنی مرضی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر ہے 4 سپارہ نمبر بھی 4 اور آیت نمبر 2 فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ اور تم نہ بدلو پاک کو ناپاک کے ساتھ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ اور ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اب جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا تو غطفان کا ایک شخص تھا, اس کا ایک بھتیجا تھا, اب اس کا باپ دنیا سے چلا گیا تھا تو اس شخص نے اس کو اپنے پاس رکھا, اس کو پالا. جب وہ بالغ ہو گیا اس نے مطالبہ کیا کہ میرا باپ جو جگہ چھوڑ کے گیا, جو مال و دولت چھوڑ کے گیا وہ مجھے دو, تو اس شخص نے نہیں دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کو, اب یہ دیکھو جب پڑھا نا کہ قرآن میں یہ ہے, اللہ فرماتا ہے یتیموں کو ان کا مال دے دو, وہ شخص فوراً ڈرا, اس نے توبہ کر لی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں یتیم کا مال کھاؤں. فوراً اس نے مال واپس کر دیا. اب یہ دیکھو وہ اس انتظار میں ہوتے تھے کب حکم الہی آئے ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں. تو ادھر لائن لگی آیات کی تے اسی اپنی مرضی کر رہے ہیں. آیت نازل ہوئی, اس نے فوراً وہ مال اس کو واپس کر دیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو. 7 چیزیں ایسی ہیں جو بندے کو کیا کر دیتی ہیں, ہلاک کر دیتی ہیں, تباہ کر دیتی ہیں, برباد کر دیتی ہیں. سکسیسفل کو بھی جو ہے نا وہ عروج سے پستیوں میں لے جاتی ہیں. ان میں سے فرمایا ایک یہ بھی ہے کہ یتیم کا جو مال کھاتا ہے نا اللہ تعالیٰ, ناحق مال کھاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دیتا ہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے سب گھروں میں سے پورا گھر اس کا ہے کہ جس گھر میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا. جس گھر میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا, اس کی عزت نہیں کی جاتی, اس پر رحم نہیں کیا جاتا, وہ سب سے برا گھر ہے. اور اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامى بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا, اب کیس جا کے آپ دیکھیں بڑے بڑے ہیں, بھتیجا کیس کروا رہا اپنے چچا پر, کیوں یہ میرا مال نہیں مجھے واپس کر رہا, قبضہ کر لیا اس نے, اس پہ لڑائیاں ہوتی ہیں, فائرنگ بھی ہوتی ہے, بندے مر جاتے ہیں. اور جو یہ مال کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما کہ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلم کر کے کھاتے ہیں, ناحق طریقے سے کھاتے ہیں, انما یأکلون فی بطونہم نارا بے شک یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. کیا بھر رہے ہیں؟ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل فرمائے گا. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا قیامت کے دن ایک ایسی قوم آئے گی جن کے منہ سے آگ نکل رہی ہوگی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی قوم ہوگی؟ تو فرمایا وہ قوم ہوگی جو یتیموں کا مال کھاتے تھے. جو بھی یتیم کا مال کھائے گا قیامت کے دن کس حال میں اٹھے گا؟ اس کے منہ سے آگ نکل رہی ہوگی. اور ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
میں نے معراج کی رات ایک ایسی قوم کو دیکھا جن کے ہونٹ اونٹوں کی طرح تھے. اونٹ کے ہونٹ دیکھے نا کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں. اس قوم کے ہونٹ جو تھے وہ اونٹ کے ہونٹ کی طرح تھے, بڑے بڑے ہونٹ تھے ان کے. اور فرمایا ان پر کچھ لوگ مقرر تھے جو ان کے ہونٹوں کو پکڑے ہوئے تھے, کھولتے تھے اور ان کے منہ کے اندر گرم پتھر ڈالتے تھے. جب وہ پتھر ان کے اندر منہ میں داخل کیے جاتے تھے تو پیچھے سے ان کی پشت سے وہ پتھر نکل جاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے فرمایا, جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے تھے, ظلم کر کے کھاتے تھے. اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ 4 لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ نہ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا اور نہ ہی ان کو جنت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. وہ 4 لوگ کون ہیں؟ فرمایا شراب کا عادی. جو بندہ شراب پینے کا عادی ہے, نشے کا عادی ہے. شراب دیکھو, بندہ جب پیتا ہے ماں اور بیٹی کی تمیز بھول جاتی ہے بندے کو, بیوی کی, بہن کی, سب کی تمیز بھول جاتی ہے. ہاں جو اس سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے. اور فرمایا سود کھانے والا, اس کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں فرمائے. اسی طرح فرمایا یتیم کا مال کھانے والا, ناحق طریقے سے جو یتیم کا مال کھاتا ہے اللہ تعالیٰ پر حق ہے کیا بلا کہ اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا اور اس کو نعمتیں بھی جنت کی نہیں عطا فرمائے گا. نمبر 4 پر فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان. کیا؟ جو ماں باپ کا نافرمان ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پر حق ہے, اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا. ہاں وہ معافی مانگ لے ماں باپ سے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے. اس لیے آپ سب سے گزارش کروں گا کہ یہ جو میں نے ابھی جتنی باتیں سنائی ہیں یہ کیا ہے؟ وعیدیں ہیں, سزائیں ہیں. قرآن کریم کی آیتیں بھی بتائی ہیں, احادیث پاک بھی بتائی ہیں. یہ جب آیت نازل ہوئی تھی نا, اب آپ اندازہ لگاؤ کہ پہلے لوگ کتنا ڈرتے تھے کہ بے شک یہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں نا اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. لوگ اتنا ڈر گئے تھے, یتیم کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی نہیں تھے کھاتے. یتیم نے کوئی کھانا چھوڑ دیا, اس کو کسی نے کھایا ہی نہیں ہے. کیوں بلا؟ کہیں ایسا نہ ہو, اللہ نے فرمایا یتیم کا جو مال کھاتے ہیں پیٹ میں آگ بھرتے ہیں, ہمارا ان میں نام نہ آ جائے. اب جب یہ آیت نازل ہوئی لوگ اس طرح کرنا شروع ہو گئے. اب یتیم جو کھانا کھاتا تھا بچ جاتا وہ تو ضائع ہونا شروع ہو گیا. صحابی آئے عرض کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو اس طرح معاملہ ہو رہا ہے, لوگ اتنا ڈر گئے ہیں. تو تب پھر وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ, پھر آیت نازل ہوئی سورہ بقرہ میں, آیت نمبر 220, سورت نمبر 2 اور سپارہ نمبر بھی 2, آیت نمبر 220 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو فرماؤ کہ جو نیکی کرنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے, وہ تو اچھی بات ہے کہ جو یتیم کا مال اس پر ہی خرچ کرنا چاہتا ہے اچھے طریقے سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون یتیم کا مال اچھے ارادے سے اس پر خرچ کر رہا ہے اور کون برے ارادے سے خرچ کر رہا ہے.